آج تحریک آزادی کشمیر کے اس عظیم رہنما کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی ریاست جموں و کشمیر کی آزادی کے لیے وقف کر دی، جنہوں نے کو مفاد تو دور کی بات ہے، کوئی کسی قسم کا معمولی سا بھی فائدہ اس تحریک آزادی کشمیر میں نہیں اٹھایا۔ وہ عظیم شخصیت جو ریاست جموں و کشمیر کے تمام خطوں اور تمام علاقوں میں یکساں مقبول تھی، وہ گلگت بلتستان ہو یا وادی کشمیر ہو، جموں ہو یا آزاد کشمیر، یا پاکستان میں مقیم مہاجرین جموں کشمیر ہوں، وہ ان سب میں کل کا کردار ادا کرتے تھے۔ ان کی طویل جد و جہد جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کا ایک درخشاں باب ہے، اور کوئی شخص بھی خواہ وہ ان کے نظریات سے اختلاف رکھتا ہو، ان کی جد و جہد سے متفق نہ بھی ہو، لیکن جب بھی وہ تحریک آزادی کشمیر کی تاریخ مرتب کرے گا تو ان کا نام اس میں ضرور شامل ہوگا۔ اور وہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے اپنی زندگی تحریک آزادی اور کشمیری عوام کی آزادی کے لیے وقف کر دی۔ وہ عظیم شخصیت جناب امان اللہ خان کی ہے۔ وہ گلگت کے علاقے استور میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی 84 سال کی زندگی میں ایک لمحہ بھی تحریک آزادی کشمیر سے غفلت اختیار نہیں کی، اور وہ 26 اپریل 2016 کو اس دار فانی سے رخصت ہوئے اور گلگت میں اسودہ خاک ہوئے۔ جناب امان اللہ خان ایک عظیم کشمیری رہنما ہی نہیں تھے، وہ ایک بہت اچھے صحافی بھی تھے، وہ بہت اچھے ادیب تھے۔ انہوں نے بہت سی کتابیں اور کتابچے اور پمفلٹس لکھے۔ ان کی کتاب جو جہد مسلسل ہے وہ نہ صرف تحریک آزادی کشمیر کی ایک تاریخ ہے، ان کی جدوجہد ہے، بلکہ وہ عام قارئین کے لیے بھی ایک مطالعے کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، جس میں انہوں نے کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے اور زندگی کی دوڑ میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت اہم اصول وضع کیے ہیں، اور جو اصول انہوں نے اس میں تحریر کیے ہیں وہ زندگی کے ہر شعبے میں، خواہ وہ آپ کا تعلق کاروباری زندگی سے ہو، طالب علم ہوں، یا زندگی کے کسی بھی شعبہ میں ہو، انہوں نے کامیاب زندگی کے لیے جو اصول اپنی کتاب جہد مسلسل میں لکھے ہیں وہ ہر شخص کے جو ہے وہ کام آ سکتے ہیں، اور ہر شخص کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ مشعل راہ ہیں۔ جناب امان اللہ خان گلگت میں پیدا ہوئے اور تعلیم انہوں نے وادی کشمیر میں حاصل کی، اور اس کے بعد پھر وہ تحریک آزادی سے وابستہ ہوئے، انہوں نے صحافت بھی کی، اور انہوں نے پھر جب نیشنل لبریشن فرنٹ کی بنیاد رکھی گئی، جناب امان اللہ خان اس وقت مقبول بٹ شہید اور دوسرے لوگوں کے ساتھ انہوں نے سیالکوٹ کے قریب سچیت گڑھ میں اپنی جموں کی مٹی کو ہاتھ میں اٹھا کے قسم کھائی تھی کہ ہم اس مٹی کا جو ہے وہ قرض ادا کریں گے اور اپنی جان بھی اس مشن کے لیے دیں گے۔ تو مقبول بٹ شہید کی طرح انہوں نے بھی اپنے اس حلف کو پوری طرح سچ کر دکھایا، اور پھر وہ نیشنل لبریشن فرنٹ میں وہ پبلسٹی سیکرٹری کے طور پہ کام کرتے رہے۔ پھر تحریک آزادی کشمیر کا ایک طویل سفر ہے جو اس مختصر گفتگو میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ جناب مقبول بٹ شہید کے دستے راست تھے، اور مقبول بٹ شہید کی شہادت کے بعد 11 فروری 1984 کے بعد تحریک آزادی کشمیر میں جو ایک تھوڑی ٹھہراؤ آ گیا تھا، وہ شدت نہ تھی، یہ جناب امان اللہ خان ہی تھے کہ جنہوں نے اس تحریک کو جلا بخشی۔ اور بلا شبہ اگر امان اللہ خان کی شخصیت نہ ہوتی تو 1988 سے یہ جو موجودہ تحریک آزادی جاری ہے یہ شاید اس طرح سے نہ ہوتی۔ یہ آج کی موجودہ تحریک آزادی، خواہ اس میں بے شمار جماعتیں نکل آئی ہیں، بے شمار شخصیات اس میں شامل ہو گئے ہیں، لیکن موجودہ تحریک آزادی کشمیر جو ہے اس کو شروع کرنے والے، اس کو پروان چڑھانے والے اور کشمیری نوجوانوں میں آزادی کا جذبہ بیدار کرنے والے جناب امان اللہ خان ہی تھے، اور انہوں نے ہی یہ عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ 1987 میں جب بھارتی دباؤ پہ ان کو برطانیہ سے پاکستان بدر کیا گیا، تو پھر 1988 میں میری ان سے پہلی ملاقات لاہور میں
جناب عارف کمال بٹ صاحب کے گھر پہ ہوئی. میرے بھائی طارق صاحب بھی ساتھ تھے اور عظیم کشمیری حریت پسند جناب عبدالحمید دیوانی صاحب بھی اس ملاقات میں موجود تھے. اور پھر ملاقاتوں کا ایک طویل سلسلہ رہا. وہ انتہائی ملنسار، انتہائی ہمدرد، انتہائی بااخلاق. بہت سے رہنماؤں میں وہ خوبیاں نہیں ہیں جو ان میں انسانی خوبیاں کوٹ کوٹ کے بڑی تھی. عاجزی، انکساری، اپنے دوستوں کے، کارکنوں کے، ساتھیوں کے نام یاد رکھنا، ان کو اکثر فون کرنا، یہ خوبیاں اور کسی بھی کشمیری لیڈر میں دیکھنے میں نظر نہیں آئیں. اور ان کی وفات کے بعد تحریک آزادی کشمیر میں جو اتنا بڑا خلا پیدا ہوا ہے وہ شاید پورا ہونا ابھی ممکن نظر نہیں آ رہا. دوسری ان کی بات، انہوں نے ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے لیے جو جد و جہد کی، اور ان کے اپنے الفاظ میں میں سمجھتا ہوں انہوں نے درست کہا. انہوں نے کہا جی کہ میں اپنی زندگی میں کامیاب ہوا ہوں یا نہیں ہوا ہوں، لیکن میں نے تحریک آزادی کشمیر کو اس موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اب کسی کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ ریاست کی تحریک آزادی کو ختم کر سکے یا ریاست کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکے یا اس کی وحدت کو ختم کرے. انہوں نے واقعی یہ چیز جو انہوں نے پیدا کر دی ہے، حالات جس طرح جس نہج پہ گئے ہیں، بھارت نے وہاں پہ ظالمانہ ہتھ کنڈے اختیار کیے ہیں، آئینی تبدیلیاں کی ہیں، شہریت کے قانون میں جو تبدیلیاں کی ہیں، لاکھوں فوج وہاں پہ جمع کی ہے، لیکن اس کے باوجود ریاست جموں کشمیر میں تحریک آزادی کی شمع روشن ہے. اور کشمیری جہاں بھی ہیں، وہ پاکستان میں ہیں، آزاد کشمیر میں ہیں، دنیا کے کسی بھی ملک میں ہیں، وہ تحریک آزادی کشمیر سے وابستہ ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امان اللہ خان کا سب سے بڑا یہی کارنامہ ہے کہ انہوں نے کشمیری نوجوانوں میں تحریک آزادی کی شمع کو روشن کر دیا ہے، ان کے دلوں کو گرما دیا ہے اور اس نہج پہ تحریک آزادی کو لا کھڑا کیا ہے کہ کوئی جو ہے وہ جو نہ تقسیم کشمیر کر سکے گا اور نہ ہی تحریک آزادی کشمیر کو ختم کر سکے گا. دوسری ان کی بہت بڑی خوبی میں سمجھتا ہوں وہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی اور خود مختاری کے علمبردار تھے. اس نظریے کو انہوں نے اپنے مختلف پامفلٹس میں، تقریروں میں کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ پاکستان کی سالمیت اور نظریہ پاکستان اور پاکستان کی مملکت کے بہت بڑے حامی، ہمدرد اور اس سے محبت کرنے والے تھے. اور وہ اپنی تحریک آزادی کشمیر کے لیے اور اپنے فری کشمیر کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کے جو بیانات تھے ان کو ہی پیش کرتے تھے. وہ ایک مورخ بھی تھے، وہ ایک مصنف بھی تھے، وہ ادیب بھی تھے، وہ صحافی بھی تھے، سب سے بڑھ کے کہ وہ ایک بہت عظیم انسان اور اعلیٰ خوبیوں کے مالک تھے. اور کشمیری قوم ہمیشہ ان پہ فخر کرتی رہے گی، اور جب تک یہ کشمیری قوم زندہ ہے امان اللہ خان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ریاست جموں کشمیر کے اس عظیم رہنما اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے بانی چیئرمین جناب امان اللہ خان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کی لحد پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور تحریک آزادی کشمیر کی جو انہوں نے جد و جہد شروع کی تھی وہ جد و جہد آزادی سے ہمکنار ہو اور جموں کشمیر کے باشندے بھی آزادی اور وقار کے ساتھ دنیا میں رہ سکیں.